حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، حضرت ابراہیم کی شان کی عظمت کے پیش نظر جو نبیوں اور رسولوں کے درمیان ان کو حاصل ہے، قرآن مجید میں ان کے واقعات کو الگ الگ اسلوب کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر اگر تھوڑے میں ذکر ہے تو دوسری جگہ تفصیل میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان جگہوں پر ان کی شان اور خوبی کو سامنے رکھ کر ان کی شخصیت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاگ 1، قوم کو اسلام کی دعوت اور اس سے مناظرہ۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاریخ اور تورات دونوں حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاریخ بتاتے ہیں، اور قرآن پاک کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے۔ اس سلسلے میں علماء، تفسیر لکھنے والے، مغربی مستشرقوں اور تحقیق کرنے والوں نے بڑی بڑی لمبی بحثیں کی ہیں، لیکن ان میں اختیار کی گئی ٹھنڈی باتیں ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے جب کھول کر آزر کو اب ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہا ہے، اور پھر انساب کو علماء اور بائبل کی تکمیلی اٹکلوں سے متاثر ہو کر قرآن مجید کی یقینی تعبیر کو مجاز کہنے یا اس سے بھی آگے بڑھ کر قرآن مجید میں قواعد کی باتیں ماننے پر کون سی شرعی اور حقیقی ضرورت مجبور کرتی ہے؟ صاف اور سیدھا راستہ ہے کہ جو قرآن مجید میں کہا گیا اس کو مان لیجئے، چاہے وہ نام ہو یا لقب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کے حالات کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے واقعات بھی وابستہ ہیں۔ ان تینوں پیغمبروں کے تفصیلی حالات ان کے تذکروں کے بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کے تحت کہیں ذکر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت۔ حضرت ابراہیم کی شان کی اس عظمت کے پیش نظر جو نبیوں اور رسولوں کے درمیان ان کو حاصل ہے، قرآن مجید میں ان کے واقعات جو الگ الگ اصول کے ساتھ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر اگر تھوڑے میں ذکر ہے تو دوسری جگہ تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے، اور کچھ جگہوں پر ان کی شان اور خوبی کو سامنے رکھ کر ان کی شخصیت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تورات یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم عراق کے قصبہ ار کے باشندے تھے اور اہل فدان میں سے تھے، اور ان کی قوم بت پرست تھی، جبکہ انجیل میں صاف لکھا ہے کہ ان کے والد نجاری کا پیشہ کرتے اور اپنی کام میں الگ الگ قبیلوں کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور بیچا کرتے تھے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے ہی حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی، اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ نفع و نقصان کا ان سے کوئی واسطہ ہے، اور نہ لکڑی کے کھلونوں اور دوسری بنی ہوئی چیزوں کے اور ان کے بیچ کوئی فرق اور امتیاز نہیں ہے۔ وہ صبح و شام آنکھ سے دیکھتے تھے کہ ان بے جان مورتیوں کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا اور گڑتا رہتا ہے، اور جس طرح اس کا دل چاہتا ہے ناک کان آنکھیں گڑ لیتا ہے اور پھر خریدنے والوں کے ہاتھ بیچ دیتا ہے، تو کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں، یا خدا جیسے یا خدا کے برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم بت پرستی، ستارہ پرستی اور مظاہر پرستی میں ایسی لگی ہوئی ہے کہ خدائے برتر کی قدرت متعلقہ اور اس کے ایک ہونے اور صمد ہونے کا تصور بھی ان کے دلوں میں باقی نہ رہا، اور اللہ کے ایک ہونے کے عقیدے سے زیادہ کوئی تعجب کی بات نہیں رہی۔ اب ان سے اپنی ہمت چست اور
ذات واحد کے بھروسے پر ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا اور اعلان کیا، اے قوم، یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہو؟ کیا تم اس قدر غلط فہمی کے خواب میں جو جس بے جان لکڑی کو اپنے ہتھیاروں سے گڑ کر مورتیاں تیار کرتے ہو، اگر وہ مرضی کے مطابق نہ بنے تو ان کو توڑ کر دوسری بنا لیتے ہو، بنا لینے کے بعد پھر انہی کو پوجنے اور نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگتے ہو؟ تم اس خرافات سے باز آ جاؤ، اللہ کی توحید کے نظم گاؤ اور ایک حقیقی مالک کے سامنے سارے نیاز جھکاؤ جو میرا، تمہارا اور کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ مگر قوم نے ان کی آواز پر بالکل دھیان نہ دھرا، اور چونکہ حق سننے والے کان اور حق دیکھنے والی نگاہ سے محروم تھی، اس لیے اس نے جلیل القدر پیغمبر کی دعوت حق کا مذاق اڑایا اور زیادہ سے زیادہ تمرد و سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ باپ کو اسلام کی دعوت اور باپ بیٹے کا مناظرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کے گھر میں قائم ہے، اور آزر کی بت پرستی اور بت ساجی پوری قوم کے لیے ایک دھری بنی ہوئی ہے۔ اس لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ حق کی دعوت اور سچائی کے پیغام کے فرض کی ادائیگی کی شروعات گھر سے ہی ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے والد آزر ہی کو بتہ خط کیا اور فرمایا، اے باپ، خدا پرستی اور معرفت الہی کے لیے جو راستہ تو نے اپنایا ہے اور جسے آپ باپ دادا کا پرانا راستہ بتاتے ہیں، یہ گمراہی ہے اور باطل پرستی کا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ راہ حق صرف وہی ہے جس کی میں دعوت دے رہا ہوں۔ اے باپ، توحید ہی نجات کا سر چشمہ ہے، نہ کہ تیرے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا اور عبادت۔ اس راہ کو چھوڑ کر حق اور توحید کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کر، تاکہ تجھ کو اللہ کی رضا اور دنیا اور آخرت کی شہادت حاصل ہو۔ مگر افسوس، آزر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا بالکل کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ حق قبول کرنے کے بجائے آزر نے بیٹے کو دھمکانا شروع کیا، کہنے لگا کہ ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا، اور ایک طرف اگر باپ کے احترام کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف فرض کی ادائیگی، حق کی حمایت اور اللہ کے حکم کی اطاعت کا سوال، تو انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جو ایسے اونچے انسان اور اللہ کی جلیل القدر پیغمبر کے شایان شان تھا۔ انہوں نے باپ کی شکتی کا جواب سختی سے نہیں دیا، حقیر سمجھنے اور جلیل کرنے کا رویہ نہیں برتا، بلکہ نہیں لطف و کرم اور اچھے اخلاق کے ساتھ یہ جواب دیا، اے باپ، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میرا تیرا سلام ہے، میں اللہ کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا اور کسی حال میں بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا۔ میں آج تجھ سے جدا ہوتا ہوں، مگر غائبانہ بارگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو اور تو اللہ کے عذاب سے نجات پائے۔ قوم کو اسلام کی دعوت اور اس سے مناظرہ۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جب میل کی کوئی شکل نہ بنی اور آزر نے کسی طرح ابراہیم کی رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا تو حضرت ابراہیم نے آزر سے جدائی اختیار کر لی اور اپنی حق کی دعوت اور رسالت کے پیغام کو پھیلا دیا، اور اب صرف آزر کی مخاطب نہ رہا بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنا لیا۔ مگر قوم اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنے والی تھی؟ اس نے ابراہیم کی ایک نہ سنی اور حق کی دعوت کے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح گونگے، اندھے اور بہرے بن گئے۔
اور جب ابراہیم نے زیادہ زور دے کر پوچھا کہ یہ تو بتلاؤ کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہیں کسی قسم کا بھی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں، کہنے لگے کہ ان باتوں کے جھگڑے میں ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے، اس لیے ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔